میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، بے شک یہ اسی کا زمانہ ہے۔ آج کا عنوان ہے اب گھر بسایا جائے۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق مکہ میں رہنے والے عزت دار گھرانے سے ہے، جہاں حسب و نسب بھی ہے، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دولت بھی۔ سیدہ مکہ میں طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے جانی جاتی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: بنت خویلد، بن اسد، بن عبد العزیٰ، بن قصی۔ سیدہ بھی قریشی ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ 4 پشت پہلے ان کا نسب نامہ رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ سیدہ کی پہلی شادی بنی تیم میں ابی حالہ سے ہوئی۔ ان سے سیدہ کا ایک بیٹا ہے۔ ابی حالہ کی وفات کے بعد سیدہ نے عتیق بن عائد مخزومی سے دوسری شادی کی۔ ان سے سیدہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہند ہے۔ عتیق بن عائد بھی وفات پا گئے۔ سیدہ نے اس کے بعد اپنی ساری توجہ کاروباری معاملات پر رکھی ہے۔ سیدہ سے شادی کے لیے بہت سے قریشی سرداروں نے پیغام بھجوائے، لیکن سیدہ خدیجہ انکار کرتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب سے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ان کی بیٹی فخیتہ بنت ابی طالب یعنی ام ہانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چچا نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں فخیتہ کی شادی اپنے والد کے سسرال بنی مخزوم میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے احسان کا بدلہ دے سکوں جو انہوں نے میری والدہ کی شادی میرے والد سے کر کے ہم پر کیا۔ بیٹا، سخی کی سخاوت کو لوٹانا چاہیے۔ فخیتہ بنت ابی طالب کی شادی حبیرہ مخزومی سے ہوئی۔ فخیتہ ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں۔ رسول اللہ کی عمر اب 25 سال ہے۔ آپ جوان ہیں، خوبصورت، طاقتور، شریف اور پاک باز ہیں۔ اگرچہ امیر نہیں مگر سخی ہیں۔ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں مگر ذہین اور عقل مند ہے۔ رسول اللہ کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں جن میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں۔ رسول اللہ کا رنگ سفیدی مائل ہے۔ آپ کے دانت نہایت متناسب اور چمکدار سفید ہیں۔ پیشانی چوڑی ملتی ہوئی ابرو ہیں۔ ناک سیدھی اور متوازن ہے۔ سینہ چوڑا اور پیٹ سیدھا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں دبی ہوئی اور پچکی ہوئی نہیں ہیں۔ پاؤں کے تلوے اتنے بھرپور اور ہموار ہیں کہ زمین پر پاؤں کے نشان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں موٹی نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی آواز بڑی میٹھی اور دل میں اتر جانے والی ہے۔ رسول اللہ اتنی آہستگی اور نرمی سے بات کرتے ہیں کہ الفاظ گنے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے بال نہ تو گھنگریالے ہیں نہ ہی بالکل سیدھے۔ بال سنورے ہوتے ہیں جو کانوں کی لو اور شانوں کے درمیان تک پہنچتے ہیں۔ داڑھی مکمل اور بھرپور ہے۔ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں یا کھڑے سب سے نمایاں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ تیز چلتے ہیں جیسے کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ ان ظاہری خوبیوں کے ساتھ باکمال اخلاق، سچا، محترم، با اصول، با اعتماد اور کمال اعتبار والا انسان۔ وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ سیدہ خدیجہ کی رسول اللہ سے زندگی بھر کا رشتہ رکھنے کی خواہش عین فطری ہے۔ رسول اللہ سے کاروباری شراکت نے سیدہ خدیجہ کے ذہن میں ایک نہایت اچھے انسان کے لیے جگہ بنا دی ہے۔ سیدہ خدیجہ کبھی کبھار رسول اللہ کو موسمی پھل اور دوسرے تحائف بھیجتی ہیں۔ رسول اللہ کو ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس آئے ہوئے
3 مہینے گزر چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اپنی بھابھی عوام بن خویلد کی بیوی سیدہ صفیہ سے ملنے گئیں۔ سیدہ صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی ہیں اور عمر میں رسول اللہ سے چھوٹی۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی پھوپھی سے رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ سیدہ صفیہ سے مل کر جو باتیں ان کے علم میں آئیں، ان سے سیدہ خدیجہ کے دل میں رسول اللہ کا احترام اور بھی بڑھ گیا۔ سیدہ سوچتی رہتی ہیں لیکن خود سے شادی کا پیغام بھیجنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ایک دن اپنی قریبی دوست نفیسہ بنت امیہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ نفیسہ نے حامی بھری کہ میں اس سلسلے میں محمد سے بات کرتی ہوں۔ نفیسہ ایک دن رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، نفیسہ سے سنتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ سے کہا، آپ جوان ہیں، ایک اعلیٰ خاندان سے ہیں، معاشرے میں عزت اور اعلیٰ مقام ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیے کسی اعلیٰ اور عزت دار خاندان میں شادی بہت آسان ہے۔ رسول اللہ نے جواب دیا، میرے پاس ایک علیحدہ خاندان کی کفالت کے ذرائع نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اگر ایک خوبصورت، دولت مند اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی شریک حیات مل جائے تو آپ کا جواب کیا ہو؟ رسول اللہ نے پوچھا، آپ کس کے متعلق بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ رسول اللہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدیجہ نے بڑے بڑے امیر سرداروں کے رشتوں کو انکار کر دیا ہے، وہ مجھ سے شادی کیوں کریں گی؟ میں نے رسول اللہ سے کہا، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ نے یقیناً ان باتوں سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ نفیسہ سیدہ خدیجہ کی رضامندی کے ساتھ ہی ان کے پاس آئی ہیں۔ نفیسہ خوشی خوشی واپس گئیں اور اپنی دوست کو ساری بات بتائی۔ کچھ دن بعد سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ رسول اللہ تشریف لے گئے۔ سیدہ اور رسول اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ سیدہ پہلے ہی نفیسہ کے ذریعے یہ جان چکی ہیں کہ رسول اللہ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ سیدہ نے رسول اللہ سے کہا، میرے چچا زاد، میں تم سے شادی کرنے کی خواہش اس لیے رکھتی ہوں کہ تم رشتے میں میرے قریبی ہو۔ اپنی قوم میں تمہاری شان بہت بلند ہے، تم سچے اور ایماندار انسان ہو، میں نے معاملات میں تم جیسا اچھا انسان نہیں دیکھا۔ سیدہ نے ادب و احترام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے یہ رشتہ خوشی سے قبول کر لیا۔ سیدہ نے اس کے بعد رسول اللہ سے کہا، اب آپ اپنے چچا کو ہمارے گھر بھیجیں جو میرے چچا سے میرا رشتہ مانگیں۔ سیدہ خدیجہ کے والد خویلد بن اسد حرب فجار سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ عمر بن اسد سیدہ خدیجہ کے چچا اور ولی ہیں۔ ابی طالب اگلے دن عمر بن اسد سے ملے اور رسول اللہ کے لیے سیدہ خدیجہ کے رشتے کی بات کی۔ رشتہ خوشی خوشی طے پا گیا اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ رسول اللہ اپنے تمام چچا اور دوسرے قریشی سرداروں کے ساتھ نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ کے گھر گئے۔ سیدہ خدیجہ سے نکاح کے لیے ابی طالب رسول اللہ کے وکیل ہیں۔ ابی طالب نے اس موقع پر خطبہ نکاح پڑھا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے، اسماعیل کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے اور مدر کے اصل سے پیدا کیا۔ اس رب نے ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کا پاسبان بنایا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا حرم بخشا جہاں امن ہے، ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر کیا۔ اللہ کی تعریف کے بعد میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا موازنہ اس دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے کیا جائے تو یقیناً محمد کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر میرا بھتیجا مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال ایک ڈھلنے والا سایہ اور بدل جانے والی چیز ہے۔ محمد جس کی رشتہ داری کو تم سب لوگ خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ مانگا ہے۔
خدا کی قسم مستقبل میں محمد کی شان بڑی بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوگی۔ ابی طالب کے بعد سیدہ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عزتوں اور انعامات سے نوازا ہے، جس کا ذکر آپ ابی طالب نے کیا ہے۔ ہمیں اللہ کریم نے برتری دی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ ہم سارے عرب کے سردار ہیں اور ان کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ ہمارے قبیلے کا کوئی فرد ان باتوں سے انکار نہیں کرتا، کوئی شخص بھی آپ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا۔ ہم آپ کے خاندان سے تعلق جوڑنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ خاندان قریش، گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عورتوں کی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا ضروری تھا۔ ابی طالب کی خواہش پر سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے اس تقریب میں اعلان کیا، قبائل قریش، گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا پہلا نکاح ہے۔ اس تقریب میں دلہا اور دلہن کے بہت سے عزیز اور رشتہ دار شریک ہوئے۔ قریش مکہ کے تقریباً تمام سردار بھی شریک ہوئے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے لوگوں کے خیال میں یہ ایک اعلیٰ رشتہ ہے۔ سیدہ خدیجہ ایک عزت دار اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور رسول اللہ مکے کے معزز ترین خاندان کے فرد ہیں، جو اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے نکاح کے موقع پر اپنی کنیز برکہ کو آزاد کر دیا۔ برکہ رسول اللہ سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ آزادی کے بعد بھی رسول اللہ کے گھر ہی رہیں۔ شادی کا مہر 500 دینار ہے۔ ایک روایت کے مطابق مہر 20 اونٹ ہے۔ سیدہ خدیجہ کی جانب سے دف کا انتظام کیا گیا ہے جسے چھوٹی بچیاں بجا رہی ہیں۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو چاندی یا سونے کے 2 اوقیہ دیے اور کہا ہے آپ ایک عمدہ پوشاک خرید کر مجھے ہدیہ کیجیے، چند مینڈھے خرید لیں اور ضرورت کی چیزیں بھی۔ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا ہے۔ روایت کے مطابق دلہا اپنے گھر دلہن لے جانے کے بعد ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ آج کل ہم اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس شادی کے بعد دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اس دعوت میں تقریباً 200 لوگوں نے شرکت کی۔ 2 اونٹ ذبح کر کے کھانا بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن سیدہ خدیجہ کے ساتھ ابی طالب کے گھر پر ہی رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ کے گھر میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ کچھ عرصے بعد حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں اور رسول اللہ سے ملیں۔ سیدہ خدیجہ نے حلیمہ سعدیہ کی بڑی خدمت کی اور انہیں جاتے ہوئے اونٹ بھی دیے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنے رضائی بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں گی اور اس سلوک سے بھی جو ان کی بہو نے ان کے ساتھ کیا۔ اس شادی سے رسول اللہ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ سیدہ خدیجہ تو پہلے ہی رسول اللہ کے حسن اخلاق اور عادات سے متاثر ہیں، اب انہوں نے زندگی رسول اللہ کی محبت میں وقف کر دی ہے۔ سیدہ نے اپنا مال، جان اور دل رسول اللہ پر قربان کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کے حالات و واقعات ہیں۔ رسول اللہ کی ذات اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنا ہی اعلیٰ کردار اور کمالات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر ابی حالہ سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہند بن ابی حالہ ہے۔ وہ سیدہ سے ملنے آتا ہے۔ رسول اللہ ہند سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ہند کا بیان ہے،
रसूलुल्लाह लोगों की निगाहों में बहुत अजीम हैं, छोटे कद वाले से लंबे और लंबे कद वाले से कम। बाल ज़्यादा घुंघरियाले नहीं हैं। रसूलुल्लाह के बाल कानों के निचले सिरे तक हैं। रंग सफ़ेद, पेशानी कुशादा और अबरू बारीक हैं। दाढ़ी घनी है, दोनों गाल हमवार हैं, मुंह खुला है और दांत चमकते हुए हैं। जिस्म के तमाम हिस्से मुतवाज़िन हैं। कंधे चौड़े और हाथ कुशादा यानी खुले हुए हैं। हथेलियाँ गोश्त से भरी हुई हैं। दोनों पाँव भरे हुए हैं। पाँव का दरमियानी हिस्सा उठा हुआ है। कदम उठाते हैं तो कुव्वत से उठाते हैं, कदम रखते तो जमा कर। जब चलते हैं तो यूं लगता ऊंचाई से उतर रहे हों। निगाहें झुकी होती हैं। जिससे मिलते हैं उसे पहले खुद सलाम करते हैं। रसूलुल्लाह का चेहरा 14वीं के चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है। ये बयान रसूलुल्लाह के हिंद के साथ हुस्न सुलूक को ज़ाहिर करता है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसका इजहार उसकी गुफ्तगू और बयान करने के अंदाज में नज़र आता है। हिंद का बयान सब कुछ साफ साफ बता रहा है। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, उसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रिज़ा बन के आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक इस कायनात में सबसे आला है। उन्होंने जो मकाम पाया वो किसी और के नसीब में नहीं है। रसूलुल्लाह तो अल्लाह करीम की रिज़ा हैं, अल्लाह करीम की मर्ज़ी हैं। हकीम ने सोचा कि ये गुलाम ज़रूर खरीदूंगा। आखिरकार गुलाम 400 दिरहम में ख़रीद लिया है। कीमत बता रही है गुलाम उम्दा है।